أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ روح کی بیماریاں، کمزوریاں، اس کے حوالے سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غصہ، اور غصے کی اسباب کیا ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، جو کسی کو اٹھا کے نیچے پھینک دے، وہ پہلوان نہیں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اب دیکھیں، ہمارے ایک معاشرے میں معاشرتی برائی بھی ہے غصہ، ایک بہت بڑی، جس سے بہت سے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مرد وہ ہے جو بڑا غصہ کرنے والا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مرد وہ ہے جو غصے کو پی جائے، اور ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے، تو ہم نے کس پر چلنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کرنا ہے۔ اگر دیکھیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام غصے والے ہوتے ہیں تو اگر آپ پیار سے اشارہ فرماتے ہیں تو کتنے درخت جو ہیں وہ قدموں میں تشریف لے آتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور اگر سرکار جلال میں اشارہ فرماتے تو کائنات کا کیا حال ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جو گناہ بھی کر لیتا تھا نا، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا تھا، معافی مانگتا تھا، سرکار اس کو معافی عطا فرما دیتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے انسان، جب تم غصے میں آتے ہو تو اچھلتے ہو، اور اس بات کا ڈر ہے کہ تم چھلانگ لگا کر جہنم میں نہ گر جاؤ۔ مطلب اس بات کا ڈر ہے کہ تم چھلانگ لگا کے اچھلتے ہو۔ اچھلتے مینز کیا ہے کہ ہم غصے میں بہت سے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو کہ بعد میں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ جہنم میں اتر جانا مطلب کسی کا دل توڑ دینا، یا آپ کسی کے معاملات کو، کسی کو نقصان پہنچا دینا اس حد تک کہ اگلا بھی برباد ہو جائے، تو وہ جو چیز ہے وہ آپ کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ پھر فرمایا کسی بھی انسان پر اللہ تعالیٰ کے غضب کی بڑی وجہ اس شخص کا زیادہ غصہ کرنا ہے۔ جو شخص سب سے زیادہ غصہ کرتا ہے تو آپ دیکھیں وہ سب سے زیادہ ڈپریشن میں بھی رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ بیماریوں میں بھی مبتلا رہتا ہے۔ پھر فرمایا غصہ دلانے والے اسباب کیا ہیں؟ تکبر۔ سب سے پہلے تکبر ہوتا ہے نا کہ نہیں جی میں سب سے بڑا ہوں، تیری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تیری جرت کیسے ہوئی یہ کام کرنے کی۔ تیرا تکبر کرنا، فخر کرنا خود پہ، خود ساختہ عزت، کہ جناب اپنے آپ کو خود ساختہ ہی سمجھنا کہ جناب میرے سے معزز تو زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور میرے سامنے تم نے یہ کیوں، میرے لیے تم نے ہلکے الفاظ کو استعمال کر دیا۔ تو یہ غصہ میں جو ہوتی ہے نا، غرور، تکبر، پھر جھوٹی حمایت، خود پسندی، لوگوں کا مذاق اڑانا، غیر سنجیدگی، اور بات کاٹنا، مخالفت کرنا کہ بھئی تم نے میری بات کیوں کاٹی، میری مخالفت کیوں کی، دھوکہ دینا، زائد مال اور جاہ و مرتبے کی شدید حرص، لالچ جو ہے وہ غصہ دلانے والے اسباب ہیں۔ سامعین محترم، یہ سب بری عادات ہیں جنہیں شریعت نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ غصہ ختم کرنے کی ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کیا جائے اور انہیں ختم کیا جائے۔
سامعین محترم، شیطان انسان پر سب سے زیادہ قادر اس وقت ہوتا ہے، مطلب اپنی طاقت سب سے زیادہ اس کی انسان کے اوپر تب ہوتی ہے جب وہ مطلب انسان سمجھ لیں کہ شیطان کی قبضے میں اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان غصے میں اپنی ذات پر قابو کھو بیٹھتا ہے اور اس وقت مکمل طور پر شیطان کے ماتحت ہوتا ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے غصے کی بہت زیادہ ممانعت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ امر سخت ناپسند ہے۔ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بہترین عمل کا سوال کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے غصہ نہ کھاؤ، غصہ نہ کھاؤ، غصہ نہ کھاؤ۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور بہت زیادہ صحابہ کرام مسلمان ہو گئے، کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو کہ دوسرے ممالک میں گئے ہوئے تھے مال تجارت لے کے، جب واپس آئے تو مکے کی گلی کوچے اور جو گلیاں ہیں، سمجھ لیں کہ دروازے، گھر، مکان سب ویسے کے ویسے ہی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سکون تھا، ٹھہراؤ تھا۔ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہی عرب لوگ جو تھے بات بات پر تلوار نکال لیتے تھے، غصہ کرتے تھے بہت زیادہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ انہوں نے سرکار کی بات کو مانا، ایکسیپٹ کیا صحابہ کرام نے، اور اپنی زندگیوں میں سے غصے کو نکالا اور برداشت کرنے کی جو قوت ہے وہ اپنے اندر انہوں نے پیدا کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، آپ کی تربیت ہے، آپ کی رہنمائی ہے۔ اور یہ وہ اخلاق ہے، معاشرتی اخلاق، جو ہمارے کریم آقا جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان جو ہے وہ آگ کا بنا ہوا ہے، تو جب غصہ آئے تو کوشش کرے پانی پی لیا کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود و سلام پڑھ کے آپ پانی پی لیا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غصہ آتا تھا تو لوگ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ خیر، ان صحابہ کرام کو جو غصہ تھا پہلے اور چیز تھی اسلام لانے سے پہلے، بات پہ غصہ آ جانا، لیکن اسلام لانے کے بعد جو غصہ تھا وہ کس چیز پہ غصہ تھا؟ کہ جو اسلام کی نافرمانی کرتا تھا، جو اسلام کی مخالفت کرتا تھا، اس بات پر ان کو غصہ آتا تھا۔ ورنہ تو جو ان کی ذات پہ اگر کوئی بھی کیچڑ اچھال دے تو وہ اس کو معاف کر دیتے تھے۔ جیسے بڑی پیاری سی بات ہے کہ ایک جنگ کے دوران ایک شخص بہت زیادہ زخمی ہو گیا اور اس کو اپنے زخم برداشت نہیں ہو رہے تھے، تو مولا علی شیر خدا نے جب اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس کے اوپر بیٹھے تو اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا۔ اس نے تھوکا اس وجہ سے کہ اگر میں ان کے اوپر تھوک دوں گا تو یہ غصے میں ایک دفعہ ہی میرا سر قلم کر دیں گے، میری تکلیف سے نجات ہو جائے گی۔ لیکن آپ سرکار پیچھے ہو گئے۔ اس نے کہا آپ پیچھے کیوں ہیں علی؟ تو فرمایا پہلے تو میں اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، دین اسلام کے لیے، لیکن اب تم نے جب میرے اوپر تھوک پھینک دی تو یہ میری ذاتیات کا مسئلہ آ گیا، تو میں اپنی ذات کا کسی کے اوپر بدلہ نہیں لیتا، غصہ نہیں کرتا اپنی ذات کے لیے۔ تو یہ دیکھیں مولا علی شیر خدا نے ہمیں بتا دیا کہ غصہ کرنا ہے تو اپنا غصہ بھی کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا اس سے محبت کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جس پر غصہ کرنے کا حکم دیا صرف اس پر غصہ کرنا ہے، بلا وجہ ہر ایک پہ غصہ نہیں کرنا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے غصے پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرتی یہ جو برائی ہے اور یہ جو روحانی برائی ہے اس کو ہمارے جسم سے، ہماری روح سے اللہ پاک اس کو دور فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔